بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ واحد لا شریک کے لیے، جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری شریعت، ہمارا دین یہ بہت ساری فضیلت کا حامل ہے، بہت ساری اہمیتوں کا سرچشمہ ہے۔ دین اسلام نے، ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے صحیح اور درست ہیں، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں روکا اور منع کیا ہے جو ہمارے لیے غلط ہیں۔ ہماری تہذیب کے لیے، ہماری ثقافت کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے جو چیزیں صحیح ہیں، اسلام نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے، اور جن چیزوں سے معاشرے کی تباہی لازم آتی ہو، جن چیزوں سے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں آتی ہوں، شریعت نے اسے روکا اور منع کیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ قول اور فعل کو بڑی اہمیت دی ہے، زبان سے بولنے کو اور ہاتھ یا پیر سے یا آنکھوں اور زبان سے یا کسی بھی ذریعے سے کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ انسان اپنے زبان کے ذریعے بول کے کبھی کبھار کسی کے دل کو چیر سکتا ہے، انسان اپنی زبان کے ذریعے کسی کی شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے، کسی کے خلاف بول کر کے اس کو بڑا مجرم بنا دیتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے انسان اچھی باتیں بول کر کے بڑی ساری نیکیاں کما لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے بہت بڑے مقام کو پا سکتا ہے، بہت سارے اذکار کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو ثواب کا وعدہ کیا ہے ان ثواب کو پا سکتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق اور اپنے اطوار کے ذریعے بہت بڑے مقام اور مرتبے کو پا سکتا ہے، اور اس کے برخلاف اپنے کردار کے ذریعے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑا مجرم اور اللہ کی نظر میں بڑا گنہگار بھی بنا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ہمارے اور آپ کی تربیت کے اوپر ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کون سے راستے کو اپناتے ہیں۔ وہ راستہ جو سچائی، امانت داری، دیانت داری، صدق اور صفا کا راستہ ہے، یا وہ راستہ جو مکر و فریب کا راستہ ہے، جو جھوٹ کا راستہ ہے، خیانت کا راستہ ہے، دھوکے کا راستہ ہے، ہم اسے اپناتے ہیں۔ اور یہ دونوں کے ذریعے ہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ دراصل اگر اچھائی کے راستے پر ہم چل پڑتے ہیں تو اللہ کی نظر میں اچھے بن جاتے ہیں، اور برائی کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو شیطان کے ہم سب سے بڑے علم بردار بن جاتے ہیں، اور شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، جو کہ شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا یہ کہتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنے امانتوں کے اندر خیانت کرو جبکہ تمہیں معلوم ہو۔ امانتیں اگر آپ کے پاس رکھی گئی ہیں، لوگ آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، تو ان امانتوں میں خیانت کرنا ایمان والے کے ایمان کا تقاضا بالکل نہیں۔ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن اللہ رب العالمین کی پہچان کو جانتا اور سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اسے عہد اور پیمان لیا ہے، ایمان والا اس کو سمجھتا ہے اور ساری امانتوں کو ویسے ہی لوٹاتا ہے جس طرح سے وہ امانتیں اس کے پاس رکھی گئی تھیں۔ اور شریعت نے ان تمام چیزوں پر پابندیاں لگائی ہیں کہ جو امانتوں کو توڑنے والی چیزیں ہیں، یعنی اس کے برخلاف، امانت کے برخلاف جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے خیانت۔ امانتوں کے اندر خیانت کرنا یہ بڑا جرم ہے، اور غش اور دھوکہ، چیٹنگ کرنا، کسی کے خلاف دھوکے اور مکر کر کے کوئی کام کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمیم الداری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحہ۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، اور 3 بار یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ ہم اور آپ اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کس کو بھی کوئی دین کی 2 بات سمجھا دیں، بتا دیں، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم نے نماز کی طرف اس کی رغبت دلا دی، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا بھائی جھوٹ بولتا ہے، آپ نے اسے بتایا جھوٹ بولنا اسلام میں گناہ ہے، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتی ہے، آپ نے اسے سمجھایا کہ آپ ایسا مت کیجیے، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ اس کا شوہر گناہ کی طرف آمادہ زیادہ ہوتا ہے، بیوی نے اپنے شوہر کو سمجھایا، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ اور دین اسی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات جب بیان کی تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ یہ نصیحت جن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ ولکتابہ ولرسولہ، یہ نصیحت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی کتاب کے لیے ہے، وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، یہ مسلمانوں کے اماموں کے لیے ہے اور مسلمانوں میں سے عام لوگ جو ہیں ان سب کے لیے نصیحت ہے۔ یا وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ مختلف روایتیں ہیں، لیکن دونوں میں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علماء کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، مسلمانوں کے عوام کے لیے بھی نصیحتیں ہیں۔ یہ نصیحتیں دراصل ہوتی کیوں ہیں؟ کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ دین کی بات کسی کو بتائیں گے، سمجھائیں گے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اگر انسان ایک کان سے نصیحت کو سنے، دوسرے کان سے نصیحت کو نکال دے تو اس کا مطلب ہوا اس نے نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے۔ تو ایمان والا نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، ساری انسانیت کو، ساری دنیا کے لوگوں کو نصیحت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے کو نصیحت کیا جائے، سمجھایا جائے، بتایا جائے، یہی ہمارے دین کی تبلیغ ہے اور یہی ہمارے دین کی نشر و اشاعت ہے۔ آپ جانیے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جہاں بہت سارے جرائم آپ کو نظر آئیں گے، وہیں پر ایک بڑا جرم ہے چیٹنگ کا جرم۔ چیٹنگ سمجھتے ہیں؟ جسے غش کہا جاتا ہے عربی میں، اسے ہم انگلش میں چیٹنگ کہتے ہیں، اسے دوسری زبان میں دھوکہ کہا جاتا ہے۔ اور دھوکہ اس معنی کا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مکر کرتا ہے، اس کے ساتھ فریب کرتا ہے، اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے طریقے پر یہ فراڈ ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف ہم یہ نہ دیکھیں کہ کسی نے کسی کا مال لیا، اس میں دھوکہ دے دیا، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی امانت داری کی، اس میں دھوکہ دے دیا، کسی نے کسی کے ساتھ رشتہ کیا، اس میں دھوکہ دے دیا، کسی نے کہیں تجارت میں کوئی کام کیا، اس میں دھوکہ دے دیا، بلکہ بہت ساری شکلیں فراڈ کی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ فراڈ یا چیٹنگ اسلام کے اندر بالکل بھی جائز اور صحیح نہیں ہے، اسلام نے اس سے روکا اور منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن، یا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، ان اللہ ابى علی ان يدخل الجنة لحما نبت من سحت فالنار اولى به،
کہ کوئی بھی ایسا گوشت جس نے پرورش پائی ہو کسی بھی دھوکے کے اندر، یا دھوکہ دے کر کے، فراڈ کر کے، کسی کی امانت میں خیانت کر کے اگر کسی کے جسم میں پلنے والا گوشت رہا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فالنار اولی بہا، ایسے گوشت کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ اب بتائیے، فراڈ کرنے والا آدمی، غش کرنے والا آدمی، چیٹنگ کرنے والا آدمی، گویا کہ جہنم میں جلنے والا اس کا گوشت زیادہ حقدار ہے بجائے اس کے کہ وہ جنت میں اس کا گوشت جائے، اس کی شخصیت، اس کا جسم جنت میں جائے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ فراڈ کی وجہ سے، وہ دھوکے کی وجہ سے، وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے وہ جہنم میں جلتا رہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو سفر میں لمبی دوری طے کرتا ہوا گزر رہا ہو، جس کے بال پراگندہ ہو، جس کے کپڑے انتہائی غلیظ ہو چکے ہوں، خراب ہو چکے ہوں، اور وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہو یا رب یا رب، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو۔ اور ہم سب کو پتا ہے حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آدمی کی پریشانی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آدمی اگر مظلوم ہو تو اس مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں ایک آدمی کیا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آدمی حالت سفر میں ہے، لمبے سفر میں ہے، اور پھر اس کے بال پراگندہ، بکھرے ہوئے بال، اس کی پھٹی ہوئی حالت ہے، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کے جسم میں جانے والی غذا حرام کی، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے جسم میں جانے والی غذا حرام کی، کہا وَمَلْبَسُهُ حرام، یہاں تک کہ جو بدن پر اس کے کپڑے تھے وہ کپڑے بھی حرام کے تھے، کہا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور حرام کے ذریعے اس کی پرورش ہوئی، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایسے آدمی کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس نے فراڈ کیا ہے، اس نے چیٹنگ کی ہے، مال کیسے کمایا؟ چیٹنگ کر کے کمایا ہے، دولت کیسے بنائی؟ چیٹنگ کر کے بنائی ہے، دھوکہ دے کر کے بنایا ہے، اپنے بھائی کا مال ہڑپ کیا ہے، اپنے باس کو جھوٹ بولا ہے، اپنی کمپنی کو جھوٹ بولا ہے، کمپنی کے اندر اس نے جھوٹ بول کر کے پیسہ کمایا ہے۔ ایسے آدمی کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر تلوار تان لی، جس نے ہمارے اوپر اوزار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہا ومن غشنا فلیس منا، اور جس نے ہم سے دھوکے میں کام کیا ہے، ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے، ہمارے ساتھ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، آپس میں ایمان والا ایک دوسرے پر تلوار نہیں تانتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کرتا ہے، ان سے جھگڑے نہیں کرتا ہے، ان کے خلاف لڑائیاں نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی آپس میں کوئی فراڈ کرتا ہے، ان کے ساتھ چیٹنگ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے طریقے پر ہے ہی نہیں، وہ ہمارے اصول، ہمارے ضابطے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل ہی نہیں رہا ہے، گویا کہ ایسا آدمی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المکر والخدیعۃ فی النار، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکاری کرنے والا اور دھوکہ دینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں، صحیح روایت ہے یہ۔ الغرض یہ چیٹنگ جو ہے، دھوکے بازی جو ہے، فراڈ جو ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان سے سرزد ہوتا ہے، وہ انسان اس چیٹنگ کے ذریعے، اس گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو بہت بڑے جرم میں ڈھکیلتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ دنیا میں ہم اور آپ چونکہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کام ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ یہ فراڈ کر رہا ہے، فلاں آدمی فراڈ کے جرم میں اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کی کمپنی اس کو بھگا دیتی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہ دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، چیٹنگ کی ہے۔ بلکہ یہ تو دنیاوی جرائم ہے، جو سب سے بڑا جرم
ایک مسلمان کرتا ہے اور مسلمان سے پہلے ایک مولوی ایک عالم کرتا ہے، وہ دین کے اندر ڈاکہ ڈالنے والا جرم ہے، وہ شریعت کے اندر ڈاکہ ڈالنے والا جرم ہے، شریعت کے اندر چیٹنگ کرنے والا جرم ہے۔ ایک مسلمان اگر دین کے اندر جرم کرنے لگ جائے تو وہ سب سے بڑا مجرم اللہ کے ہاں بنے گا۔ کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ جو آدمی ہم نے جو آیتیں نازل کی ہیں ان میں سے کوئی چیزوں کو اگر چھپاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، کہا ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور سارے انسانیت کی لعنت ہو۔ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ جو دین کے اندر دھوکے دے رہا ہو لوگوں کو، جو دین کے اندر لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہو اور یہ بیان کرے ممبروں پر کھڑے ہو کر کے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے وہ چیزیں خلاف ہیں۔ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت برسائی گئی، اور صرف اللہ کی لعنت نہیں، سارے انسانوں کی لعنت بھی ایسے آدمی کے اوپر ہو جو دین کے اندر چیٹنگ کر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہا اپنی زبان سے جھوٹی باتیں ایسی نہ کیا کرو، کچھ بھی اپنی زبان سے بول دو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسے اگر کچھ بھی بول دو گے دین کے اندر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو گویا کہ تم نے اس حلال یا حرام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اللہ کی طرف اس کو نسبت دے دی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے وہ بات نہیں کہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دین کے مسئلے میں چیٹنگ نہیں کرنا کبھی غلطی سے، دین کے مسئلے میں کبھی فراڈ نہیں کرنا۔ دنیا کے اندر گناہ آپ کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ دین کے اندر گناہ کر کے آپ اگر مریں گے اور توبہ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا جرم آپ کے سر پہ بندھ جائے گا اور آپ کا کندھا جھک جائے گا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے ہاں جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اگر دین میں جھوٹ بولا ہے تو یہ لوگ جو سننے والے لوگ ہیں اس جھوٹ کے سہارے اپنی زندگیوں کو اگر جئیں گے اور پھر وہ جھوٹ اگر دوسروں تک وہ بیان کریں گے تو بتائیے وہ جرم کتنا بڑھتا جائے گا اس مولوی کے لیے یا اس بولنے والے کے لیے جس نے جھوٹ باتیں لوگوں کو بتائی ہیں، اور وہ جھوٹی بات وہ لوگوں تک دوسرے نسلوں تک پہنچتے رہے گا، تو یہ گناہ بڑھتے جائے گا۔ اس لیے آپ کا دنیاوی فراڈ، آپ کی دنیاوی چیٹنگ وہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن دین کے معاملے میں آپ کی وہ تربیت یا آپ کی تعلیم یا آپ کی نشر و اشاعت وہ پوری قوم کے ساتھ جائے گی، وہ گناہ بڑھتے جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں دین کے اندر کبھی چیٹنگ نہیں کرنا، دین کے مسئلے میں کوئی بات اپنی زبان سے ایسے ہی نہیں کرنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ساری باتیں واضح کر دی ہیں، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا گیا، حرام بھی واضح کر دیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات کسی کام کو کسی مسئلے کو کسی جائز یا ناجائز مسئلے کو اپنی طرف سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دین کے مسئلے میں جیسا میں نے کہا کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، لیکن دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، انسان بہت سارے جگہوں پر غش کرتا ہے، بہت سارے جگہوں پر دھوکہ دیتا ہے، اور یہ چیٹنگ ہوتی ہے۔ چیٹنگ کبھی کبھار آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا آپ کا ساتھی بھی آپ سے چیٹنگ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ آپ کے ساتھ رہنے والی آپ کی بیوی بھی چیٹنگ کرتی ہے، اور بیویوں کے ساتھ رہنے والے شوہر بھی چیٹر ہوتے ہیں، اور چیٹنگ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ واضح طریقے پر کس کو دھوکہ دے رہے ہوں، کبھی کبھار بڑی خاموشی کے ساتھ انسان دھوکہ دیتا ہے، معمولی چیزوں میں بھی انسان دھوکہ دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا نیک کام کر دیا، چلو بچ کے یہاں سے نکل گیا ہوں میں۔ کتنے شوہر ہوں گے جو اپنی بیویوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی بیوی کو جو بھولی بھالی بیچاری ہے اس کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے تو بڑا تیر مار لیا، ہم بچ کے نکل گئے۔ لیکن اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں کیا ہوگا جب اللہ رب العالمین پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا نہیں پوری مخلوق جتنے بھی انسان ہوں گے قیامت کے دن، وہاں جب کھڑے کر کے آپ کے سارے عیوب کو، اگر آپ کے راز کو اللہ رب العالمین پوری دنیا کے سامنے انسانوں کے سامنے فاش کرے گا، جہاں پر انبیاء بھی ہوں گے، جہاں پر اولیاء بھی ہوں گے، جہاں پر بڑے بڑے مجاہدین ہوں گے، جہاں پر بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں گے، ساری انسانوں کے سامنے اگر ہمارے راز کو اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے فاش کرے گا، بیان کرے گا، تو اس وقت ہماری رسوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے راز کو اس کو حفاظت کر کے رکھے، اس کو کسی دنیا کے سامنے نہ لانے پائے۔ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین راز کو محفوظ کرنے والا ہے، راز کو چھپانے والا ہے، اللہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمارے راز پر پردے پڑے رہیں، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ۔ اللہ اگر کسی کو رسوا کرنے پر آ جائے گا تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں ہمیں رسوا کر سکتا ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے یہ کہ گھروں سے سب سے بڑی رسوائی انسان کی شروع ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کے سامنے رسوا ہو جائے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے اگر ذلیل ہو جائے یا بیوی اس کے شوہر کے سامنے ذلیل ہو جائے تو دونوں کبھی ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ دونوں ضرور ایک دوسرے کو انکار کر دیں کہ نہیں اب میری بیوی یہ نہیں رہی، یا بیوی کہے گی میرا شوہر نہیں رہا یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے گھر کے اندر وہ ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمارے اندر لاکھ عیوب ہوں، لاکھ خرابیاں ہوں، ان خرابیوں سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس پر پردہ ڈالے رکھے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، تو ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اور اگر دنیا کے سامنے یہ عیب آ جائیں تو لوگ ہم سے مصافحہ کرنا بھی چھوڑ دیں، لوگ ہم سے ملنا بھی چھوڑ دیں۔ ہم نے جو جرائم کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو دھوکے اور چیٹنگ کے ساتھ اپنی زندگی کو جیا ہے، اگر دنیا والوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ہمیں مجلسوں میں شریک ہونے سے بھی ہمیں روک دیں، منع کر دیں۔ ہمارے گھروں میں رشتے نہ ہوں، یہاں تک حالت پہنچ جائے کہ ہمارے گھروں میں کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اگر ہمارے راز کو دنیا کے سامنے اللہ رب العالمین فاش کر دے یا عیاں کر دے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کہتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، ایک وقت لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا کہ لوگ مال کو لیں گے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مال کو حاصل کریں گے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام، کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کوئی پرواہ نہیں ہو۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے ابھی؟ آپ کو لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم جب کمائی کرتے ہیں، کماتے ہیں، چاہے نوکری کرتے ہوں، چاہے بزنس کرتے ہوں، تو کیا ہمیں اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں؟ جھوٹ اور دھوکہ کیا ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے؟ جو ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں 7 گھنٹے 8 گھنٹے، کیا وہ 7-8 گھنٹے مکمل اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں؟ یہ اندازہ کیجئے، جائزہ لیجئے اپنے آپ کا، کیونکہ ہم اپنے آپ کے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنا جواب دینا ہے اللہ کے ہاں کہ ہم اس مسئلے میں کتنے سچے اور صحیح۔ اگر ہم نے دھوکہ نہیں دیا ہے، ہم نے چیٹنگ نہیں کی ہے، تو یقین مانیے بڑے سلیقے سے ہم چل رہے ہیں، اور ہم نے کہیں بھی اگر دھوکہ دے دیا ہے تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کو، ان بزنس مینوں کو جو بزنس اور تجارت میں دھوکے کے ساتھ مال کو بیچتے ہیں، ان کے لیے نصیحت فرمائی، ان کو روکا ہے کہ مال اور اچھا اور برا مال دونوں کو مکس کر کے بیچنے سے منع کر دیا گیا۔ چیٹنگ ہے اس کے اندر دھوکہ ہے، اچھا مال بھی ہے برا مال بھی ہے، اور بیچنے والے کو پتا ہے کہ میرے مال میں اچھا مال بھی ہے برا مال بھی ہے، دونوں کو مکس کرنے سے بیچا گیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مارکیٹ سے ہوا، ایک بازار سے ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس طرح کا معاملہ، تو آپ نے فرمایا بیع ھذا علی حدہ وھذا علی حدہ، اس کو الگ کر کے بیچو اور اس کو الگ کر کے بیچو، اچھے مال کو اس جگہ رکھ دو اور جو مال تھوڑا خراب ہے اس کو اس جگہ رکھو۔ فمن غشنا فلیس منا، اگر تم نے دونوں کو مکس کر کے ہمیں دھوکہ دے دیا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے بیچا، تو جو ایسا کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا۔ آج مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے جو کارٹون ملتا ہے، چاہے وہ اورنج کا ہو، ایپل کا کارٹون ہو، آپ اوپر آپ کو بڑے اچھے نظر آئیں گے، اور جب آپ نیچے دیکھیں گے تو 2-4 مال اس میں خراب نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مارکیٹ سے ہوا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اوپر کا مال اچھا، اور اندر جب ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلا مال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو گیلا مال ہے، کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے جو آدمی کھانا بیچ رہے ہو، یہ جو اندر گیلا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قال اصابته الماء یعنی مطر، کہا اس کو پانی، بارش نے اس کو گیلا کر دیا ہے۔ قال یا رسول اللہ، اللہ نے فرماتے ہیں افلا جعلته فوق الطعام کی یراہ الناس،
کیا تم نے اوپر کے حصے میں کہا نیچے والے مال کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا ہے؟ تاکہ لوگ اسے دیکھیں. من غش فلیس منی، تاکہ تمہیں چاہیے کہ نیچے کا مال جو گیلا مال ہے اس کو اوپر رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ گیلا مال میں بیچ رہا ہوں. اور اوپر سے اٹھا کر کے آپ نیچے کا مال اگر بیچو گے یا اوپر کا مال اچھا دکھا کر کے نیچے کا مال بیچو گے تو یہ دھوکہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکی ہیں، ہمیں منع کیا ہے کہ اس طرح کے دھوکے میں کسی بھی بزنس مین کو، کسی بھی تاجر کو، لوگوں کو اپنا مال نہیں بیچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ، کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اپنا مال وہ عیب والا مال بیچے یہاں تک کہ اس کے عیب کو اس سے بیان کر دے. مجھے پتہ ہے کہ میرے موبائل کے اندر کوئی خرابی ہے، مجھے بیچنا ہے اسے، اور بیچے گا بھی آدمی اسی وقت جب اس کے اندر خرابی ہوگی، الا یہ کہ دوسرا لینا ہو تو اپنے اچھے مال کو بھی آدمی اچھے موبائل کو بھی بیچ دے گا. لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ میں اس خرابی کی وجہ سے بیچ رہا ہوں، اس کا اسکرین کبھی چلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، یہ بات مجھے پتہ ہے، لیکن جسے میں بیچ رہا ہوں اسے یہ نہیں معلوم ہے. میں اسے بیچ رہا ہوں اور کہتا ہوں بہت اچھا موبائل ہے، ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے، اچھے سے استعمال کرتا ہوں، اور صحیح میں جب وہ اسے بیچ رہا ہے تو اس کا اسکرین صحیح چل رہا ہے، کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اسے پتہ ہے یہ کہ کبھی اچھا رہتا ہے 5 منٹ اور 5 منٹ بعد پھر بند ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ایسے مال کو بیچے جس میں خرابی ہو اور اس خرابی کا اسے پتہ ہو اور اپنے بھائی کو اس خرابی کے بارے میں نہ بتائے. آپ کے لیے جائز ہی نہیں کہ اسی صورت میں آپ بیچیں. آپ بالکل بولیے کہ بھائی یہ میرا موبائل ہے، اس کا اسکرین کبھی بند ہوتا ہے کبھی ٹھیک رہتا ہے کبھی بند ہوتا ہے کبھی، آپ اس کو خریدنا ہے خرید لیجیے، جو قیمت آپ متعین کریں جس پر راضی ہو جائے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ دھوکہ دے کر کے بیچیں، چیٹنگ کر کے بیچیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. دوسرے آخری سے پہلے ایک بات اور، چیٹنگ کی ایک صورت ہوتی ہے ہمارے یہاں عام طور پر انتخابات میں چیٹنگ ہوتی ہے. انتخابات جو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں چیٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے چیٹنگ. کہیں ووٹ کو خریدا جاتا ہے، کہیں لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے ووٹ لیا جاتا ہے، کہیں لوگوں سے جھوٹ بول کر ووٹ لیا جاتا ہے، اور کہیں اس سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ووٹ ڈالنے آتا ہی نہیں، اس کے نام سے ووٹ پڑ جاتا ہے. یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں جو ووٹنگ میں ہوتی ہیں اور دنیا اسے جانتی ہے اور کرتی ہے. یقین مانیے کہ جو منتخب ہو کر کے آ رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ بڑا مجرم بن رہا ہے، گنہگار بن رہا ہے، کیونکہ اس نے دھوکہ دے کر کے لوگوں کو چیٹنگ کر کے اس منصب یا اس مقام تک پہنچا اور جیت حاصل کی ہے، جو کہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے اس کے اندر چیٹنگ کی ایک صورت یہ ہے جو عام طور پر مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر چیٹنگ ہوتی ہے. وہ چیٹنگ کیسی ہے؟ پیپر کی چیٹنگ، اور اس کی بھی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی کبھار بچے چٹ بنا کر لے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کبھی ہاتھوں پر لکھ کے لے جاتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پر قدم پر کہیں نہ کہیں کپڑوں میں لکھ کے لے جاتے ہیں. اور اگر اس سے بات نہ بنتی، موبائل بہت سے لوگ ہیڈ فون کے ذریعے ایئر فون کے ذریعے آن لائن ہوتے ہیں لوگوں سے رابطے میں کہ ہاں کیا آئے گا مجھے بتا دینا، جواب اس کا لکھ دوں گا میں. اور اس سے بڑا مجرم جو استاد جو ٹیچر اس پیپر کو لیک کرتا ہے وہ سب سے بڑا جرم کرتا ہے. یہ اس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، اسے آسان سمجھتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، میں نے اس کو ایک دو بات اگر بتا بھی دی پیپر کی تو کیا ہو گیا. یقین مانیے یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے. ہماری شریعت یہ کہتی ہے من غشنا فلیس منا، جس نے چیٹنگ کی، چاہے وہ چیٹنگ ایک حرف کی چیٹنگ ہو یا پورے پیپر کی چیٹنگ ہو، وہ چیٹنگ ہے. اور علماء کہتے ہیں اگر اس چیٹنگ کے ذریعے وہ پاس بھی ہو جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی بہت بڑا فلاسفر بن جائے، لیکن وہ جو چیٹنگ کر کے اس درجے تک پہنچا ہے اس کا گناہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے اس سے. تو یہ شریعت نے ہمیں پابندیاں بتائی ہیں، شریعت نے ہمیں زندگی جینے کے اصول اور ضابطے بتائے ہیں. اس لیے مسلمانوں چیٹنگ کرنا کسی بھی میدان میں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. من غشنا فلیس منا، یہ بات یاد رکھیے. امانت داری ہمارے قول اور فعل میں تضاد کبھی پیدا نہیں کرتی. مسلمان اگر زبان سے صدق بات ادا کرتا ہے، اچھی بات بولتا ہے، جائز بات بولتا ہے، تو اس کے اندر کا وہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے جو بولتا ہے.
اور اگر مسلمان جھوٹ پر آمادہ ہو جائے، مکر اور فریب پر آمادہ ہو جائے، گناہ پر آمادہ ہو جائے، تو اس کے ایمان کی کوئی کمزوری ہے جو اسے یہ کام کروا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو غش اور دھوکے سے بچائے، اللہ سارے مسلمانوں کو چیٹنگ سے بچائے، اللہ ہم سب کو مکر اور فریب سے بچائے، اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر سرخرو رکھے اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب کرے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں ان کو قرض سے نجات دے دے، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے دور فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔